فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدی میں ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بے شمار پھل بھی پیدا فرمائے ہیں۔ انہی پھلوں میں سے ایک بہت میٹھا میٹھا لذت والا پھل ہے انگور۔ انگور بھی رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو آئیے ذکر نعمت کی نیت سے، شکر نعمت کی نیت سے آج انگور کے بارے میں کچھ تذکرہ، کچھ معلومات، کچھ حکایات، کچھ روایات، کچھ اس کے فوائد سنتے ہیں۔ مرکات المفاتح شرح مشکات المصابیح میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور، انار اور انگور پیدا کیے گئے۔ تو اس انگور کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی مٹی سے جو مٹی بچ گئی تھی، ان میں سے جو پھل پیدا ہوئے ان میں سے ایک انگور بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ توسی علیہ رحمت اللہ الولی کے پاس ایک بکری تھی جس کا آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ آپ روزانہ اسے گردن پر اٹھا کر جنگل میں چھوڑ دیتے، وہ چرتی رہتی اور آپ اس دوران نماز میں مصروف رہتے۔ ایک دن تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سے غافل ہوئے تو اس نے جنگل سے متصل ایک باغ جو کسی کا تھا، اس کے کنارے پر انگور کے بیل کے پتے آ رہے تھے، وہ اس نے کھا لیے۔ تو چونکہ وہ باغ کسی اور کا تھا، بیل کسی اور کی تھی، اب بکری آپ کی، تو آپ کی بکری نے جب وہ پتے کھائے تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ لے جانا روا یعنی جائز نہ سمجھا، بلکہ بکری کو وہیں چھوڑا اور گھر واپس آ گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انگور بیل پر لگتے ہیں اور اس کا رنگ کبھی سیاہی مائل ہوتا ہے، کبھی سبز مائل ہوتا ہے اور کبھی سرخی مائل ہوتا ہے۔ انگور ایسا میٹھا میٹھا پھل کہ جو بیل پر لگتا ہے اور اس کے پتے بھی استعمال میں آتے ہیں، جانوروں کی خوراک بھی بنتے ہیں۔ ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھر والوں سے فرمایا کہ میٹھے انگور کھلاؤ اس کو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو روٹی کھلا دیتے ہیں جو اس کے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ بھوکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ناس ہو، اسے میٹھے انگور ہی کھلاؤ، کیونکہ ربیع کو میٹھے انگور
पसंद हैं। तो जो खुद को पसंद हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे, ये जज्बा इस हिकायत में हमें नज़र आता है। तो अंगूर भी सदका और खैरात में दिए जा सकते हैं। तो खुद को अंगूर पसंद थे तो अपने भाई को भी खिलाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि सदका में से किसी चीज़ को हकीर ना समझो, क्योंकि इसका एक दाना बरोज़े क़यामत अजर में पहाड़ों के साथ तोला जाएगा। तो आपके बारे में मनकूल है कि एक मरतबा एक फ़कीर को अंगूर का दाना दिया तो उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस कर दिया। अंगूर का एक दाना दिया, उसने वापस कर दिया, तो उसने उसको बहुत थोड़ा समझा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तूने अल्लाह अज़्ज़ वजल का ये फरमान नहीं पढ़ा, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। तर्जमा कंजुल ईमान, तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करे उसे देखेगा। तो ज़र्रा के मुकाबले में ये अंगूर ज़्यादा है। ये सुनकर उस आदमी ने अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में तौबा की। वाकई एक अंगूर के अंदर कितने ज़र्रात पोशीदा हैं, और ये रब ताला की कैसी नेमत है, इसको एक दाना भी सदका किया तो नियत के मुताबिक उसका अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें अपनी ख्वाहिशात जो हम पसंद करते हैं वो भी अपने भाई के लिए पसंद करने की तौफीक अता फरमाए, और थोड़े सदके को भी हकीर ना समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सदका बहरहाल सदका होता है। हज़रत सैयदना नाफे रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बीमार हुए तो मैं उनके लिए 1 दिरहम की अंगूर ख़रीद कर ले गया। जब वो अंगूर आपके सामने पेश किए गए तो इसी दौरान एक साइल ने आकर सवाल किया, फरमाया कि ये इसको दे दो। मैंने दे दिए। फिर मैंने उसी साइल के पीछे किसी को भेजा कि साइल से ये अंगूर इस तरह ख़रीदे कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता न चले। जब अंगूर दोबारा आपकी खिदमत में पेश किए गए, साइल फिर आ गया। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फिर फरमाया कि ये उसको दे दो। 2-3 मरतबा इसी तरह हुआ। हर मरतबा साइल से अंगूर खरीद कर आपको पेश किए गए, लेकिन आपने हर बार अंगूर आने वाले साइल को देने का हुक्म इरशाद फरमाया। हत्ता के लोगों ने साइल को इस तरह समझाया कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को खबर ना हुई। तो बीमारी की हालत में अंगूर फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत में देखिए कि 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 3 मरतबा अंगूर सामने पेश किए जा रहे हैं। आप खुद बीमार भी हैं, लेकिन साइल आकर सवाल कर रहा है तो आप उसी साइल को वही अंगूर अता फरमा देते हैं। ये था हमारे बुजुर्गान दीन का जज्बा कि अंगूर जैसी शीरीं और मीठी और लजीज नेमत को भी फुकरा पर सदका कर दिया करते थे, जबकि खुद इनको हाजत होती थी उस वक्त। हमारे प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अंगूर पसंद थे। जी हाँ, कंजुल उम्माल शरीफ की रवायत है कि सरकार मदीना सुरूर क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताज़ा फलों में से खरबूजा और अंगूर ये ज़्यादा पसंद थे। तो ये अंगूर वो खुश नसीब फल है कि जिसको पैदा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बची हुई मिट्टी से किया गया, ये निस्बत। और दूसरी प्यारी प्यारी निस्बत कि हमारे प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर
پسند تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انگور تناول کرنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ سفر طائف کے دوران جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کو اطمینان و سکون حاصل ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی۔ جب عتبہ اور شیبہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھا تو اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام ادرس تھا۔ اسے کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا تھال میں رکھ کر ان کی خدمت میں لے جا اور پیش کر اور عرض کر کہ اسے تناول فرما لے۔ ادرس نے انگور لیے، تھال میں رکھے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کیے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس انگور کی طرف بڑھایا تو اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر انگور کھائے۔ تو وہ جو غلام تھا ادرس آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھنے لگا اور عرض کی باخدا اس شہر والے تو یہ کلام زبان پر نہیں لاتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کس شہر سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں نصرانی ہوں اور اہل نینوا سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت یونس کے شہر سے؟ تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ ادرس نے جوں ہی آپ کا جواب سنا تو ادب و نیاز سے جھک کر آپ کے سر اقدس کو بوسہ دیا، پھر دست اقدس چومے اور بعد ازاں قدموں کو بوسہ دیا۔ وہ دونوں بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شخص نے تیرے غلام کو اب کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ جب ادرس ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو اس شخص کے سر کو چومنے لگ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ تو غلام نے جواب دیا کہ اس ہستی سے بڑھ کر دنیا میں میرے لیے کوئی شخص نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے ایک ایسے معاملے کی خبر دی ہے جسے صرف نبی ہی جانتا ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے کہ اگر تمہارے پاس ایک درہم ہو تو مجھے دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہ رہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس درہم کہاں، کیا آپ امیر المومنین ہو کر ایک درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ تو بے قرار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انگور نہ کھانا اس سے کہیں آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ آپ کا خوف خدا مرحبا کہ بے شک انگور حلال اور طیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور قیامت کے دن ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ تو آپ خوف آخرت کے سبب انگور کھانے سے باز رہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انگور پکا ہوا ہو تو شیریں ہوتا ہے، اس کا مزاج گرم تر اور کچا خشک ہے، اور اس کی مقدار خوراک بقدر ہضم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انگور کے فوائد بے شمار ہیں، چند میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ انگور کو جب بطور دوا بطور غذا استعمال، کہ ہم بطور پھل اس کو کھا رہے ہیں، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جس کو شوگر ہے اس کو پرہیز کرنا پڑے گا، یا جس کو کوئی ایسا نقصان دیتے ہیں انگور اس کو بھی اپنے طبیب سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ تو انگور کے فوائد بطور دوا بھی ہیں، لیکن بطور دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کر لیں۔ تو انگور کے فائدے، انگور کثیر الغذا اور ہضم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ
اچھا خون پیدا کرتا ہے اور خون کو صاف بھی کرتا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے پکے ہوئے انگوروں کا استعمال بے حد مفید ہے۔ گیس یا بوجھل معدے والے افراد انگور کا ناشتہ کر کے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ انگور دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ گرمی میں سر درد یا پھر وہ آنکھ جو سرخ ہو کر درد کرنے لگے، انگور کے پتے پیس کر پیشانی پر لیپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ لاغری اور کمزوری میں انگوروں کا استعمال بے حد مفید ہے۔ پرانے بخار میں انگور کا استعمال مفید پایا گیا۔ انگور کا بکثرت استعمال گردہ کی چربی بڑھاتا ہے۔ انگور بکثرت استعمال کیے جائیں تو چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ سینے کے جملہ امراض میں انگور بہت مفید ہے۔ پھیپھڑوں سے بلغم کے اخراج کے لیے انگور بہترین دوا ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے کے لیے انگور کے رس میں شہد ملا کر چٹانا مفید ہوتا ہے۔ انگور کا جوس یا رس پینے کے بعد احتیاطاً پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ جسمانی طور پہ جو اسلام میں کمزور ہوتے ہیں وہ 1 پاؤ میٹھے انگور صبح و شام کھائیں اور رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل صحت مند ہو جائیں گے۔ گردے اور مثانے کی جملہ بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 1 پاؤ انگور روزانہ کھائے جائیں۔ انگور کے رس کا 1 چمچ صبح و شام پلانے سے جن بچوں کے منہ اور حلق میں چھالے پڑے ہوئے ہوں فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو بچے دانت نکال رہے ہوں ابھی، انہیں روزانہ 1 چمچ انگور کا رس روزانہ پلایا جائے تو دانت آسانی سے نکل آتے ہیں اور سیدھے بھی رہتے ہیں۔ تو جن بچوں کو سوکھے پن کی بیماری ہوتی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، تو ان کو 1 چھٹانک انگور کا رس روزانہ پلانا مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح انگور جگر اور آنتوں کے امراض میں بہت مفید ہوتا ہے۔ تو انگور دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، تو کھانے میں احتیاط کی جائے، کھٹے انگور سے پرہیز کیا جائے، تازہ اور اچھے انگور کھائے جائیں تو یقیناً صحت اچھی رہے گی۔ انگور کو پھلوں کی ملکہ اور جنت کا میوہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب تو خیر جدید ذرائع ہے تو گرمیوں میں بھی ملتا ہے، جب آم کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پاکستان میں انگور آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انگور ایسا پھل ہے کہ جس کو ایک تو باغات میں اگاتے ہیں، بعض لوگ گھروں میں بھی بیل لگا لیتے ہیں انگور کی، تو اس سے بھی انگور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو گلیری ہوتی ہے نا، یہ انگوروں کی بیل سے دور ہی رکھی جائے، کیونکہ انگوروں کے جب خوشے نکلتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو انگور ابھی پکے ہوئے نہیں ہوتے، تو یہ گلہری کو بڑے پسند ہوتے ہیں، تو یہ اس پر جناب اپنا حق جما لیتی ہے اور پھر انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بعض لوگ انگوروں کے گچھے کے اوپر وہ پلاسٹک کا بیگ، پلاسٹک کی تھیلی یہ چڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گلہری یا دیگر جو کیڑے وغیرہ ہیں ان سے انگور بچے رہتے ہیں۔ تو انگور میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن کے، کیروٹینز اور بی کمپلیکس وٹامنز جیسے پائریڈوکسنز، رائبوفلاون اور تھایامن کا بہت اچھا ذخیرہ بھی ہوتا ہے۔ 100 گرام تازہ انگور میں صرف 69 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ کولیسٹرول کا تناسب 0 ہوتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انگور تازہ تو کھائے ہی جاتے ہیں، لیکن انگوروں سے پھر مزید کشمش، جسے پنجابی میں سوگی بھی کہتے ہیں، یہ بنتی ہے۔ اسی طرح
انگور سے منقع بھی بنتا ہے، تو چھوٹے جب انگور ہوتے ہیں تو یہ سوکھ جائیں تو اس کو کشمش کہا جاتا ہے، اور بڑے انگور جب سوکھ جائیں تو اس سے منقع بنتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے کہ اسے کھاؤ، یہ یعنی منقع بہترین کھانا ہے۔ اعصاب یعنی نسوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا، کمزوری کو دور کرتا، غصہ کو ٹھنڈا کرتا، بلغم کو دور کرتا، چہرے کی رنگت نکھارتا اور منہ کو خوشبودار کرتا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ منقع کمزوری دور کرتا، مزاج کو خوشگوار بناتا، سانس کو خوشبودار کرتا اور غم کو دور کرتا ہے۔ کشمش کا پانی پینا سنت ہے، چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کشمش بھگوئی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا پانی اس روز، دوسرے روز، بعض اوقات اس کے بعد والی شام تک بھی نوش جام فرماتے۔ اس کے بعد حکم فرماتے تو خادمین اس کو پی لیتے یا اس کو بہا دیا جاتا، کیونکہ اس میں تغیر یعنی تبدیلی آ جاتی تھی، اس لیے بہا دیا جاتا تھا۔ تو کھانسی کا بہترین علاج ہے کہ روزانہ کشمش کے 40 دانے، اور اگر موافق آتے ہوں تو دگنے کرنے میں بھی حرج نہیں، اور 3 عدد بادام، 40 دانے کشمش اور 3 عدد بادام لے کر اس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور دم کر کے کھا لیجئے، اور 2 گھنٹے تک پھر پانی نہ پئیں۔ انشاءاللہ عز و جل کھانسی میں بہت فائدہ ہوگا، بلغم نکلے گا اور مزید نہیں بنے گا۔ لیکن بہت چھوٹے بچوں کے لیے کشمش کی مقدار کچھ کم کر دیجئے حسب ضرورت، اور تا حصول شفا علاج جاری رکھیے۔ تو منقع سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو روزانہ سرخ منقع 21 عدد کھا لیا کرے وہ ان تمام امراض سے محفوظ رہے گا جن سے یہ خوف زدہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انگور مفید، اس کے پتے مفید، اس سے بننے والی کشمش مفید، بلکہ کشمش تو یہ جو ہمارے ہاں زردہ پکتا ہے نا، میٹھے چاول جسے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کشمش کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح میٹھا میٹھا حلوہ شریف، اس کے اندر بھی کشمش کا استعمال ہوتا ہے۔ شربت وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کشمش کا استعمال ہوتا ہے۔ تو انگور سے کشمش بھی بنتے ہیں، منقع بھی بنتا ہے۔ تو اس ایک انگور میں کیا کیا فائدے میرے رب عز و جل نے رکھے ہیں۔ انگور کی لذت ضرب المثل ہے، منہ میں پانی لانے والی ہے، لیکن جب بھی انگور کھائیں، جب بھی انگوروں کو دیکھیں، شکر سے دل بھی جھک جائے، آنکھیں بھی جھک جائیں، اور زبان سے بے اختیار نکل آئے الحمدللہ، تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟